أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله مولانا العظيم. بعد از حمد و صلات تمامی احباب مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل عزت تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے وعدوں کی وفاداری اور اسلام کا حکم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان پورے کرو. اوفو یہ وفا سے ہے. وفا کا لغوی معنی ہوتا ہے پورا کرنا. اسی لیے کہتے ہیں فلاں وفادار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی محبت اور خلوص کا اظہار عمل کے ذریعے کر کے تو اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے، اس لیے وہ وفادار ہے. اور جو وعدہ پورا نہ کر سکے جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے قدرتی طور پر ہو جانا، ایک ہوتا ہے حادثاتی طور پر ہو جانا، وہ نہیں، جان بوجھ کر اگر کوئی وعدہ پورا نہ کرے تو وہ بے وفا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اوفو وفا کرو بالعقود اپنے وعدوں کے ساتھ. عقود عقد کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، گرہ لگا لینا. تو گرہ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پختہ کر دینا، پکا کر دینا. تو جو آپ نے پکا وعدہ کیا ہو اسے پورا کرو. اب کہاں کہاں ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں سوچئے. ہر بندہ اپنے شعبے کے مطابق اپنے گھر سے لے کر رشتہ داروں میں، رشتہ داروں سے لے کر اپنے گلی محلے میں، پھر اپنے دفتر میں، یا اپنا جو بھی سلسلہ ہائے زندگی ہے ہر بندے کا، اس میں کہاں کہاں اس نے کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں، ان سب وعدوں کو پورا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اور ہم یہ وعدے پورے نہیں کر رہے. بطور مثال یہ اس آیت مبارکہ کا پہلا جز ہے، اگلے جز میں دوسرا موضوع ہے، اس کی طرف بعد میں چلوں گا. بطور مثال یہ ہے کہ ہم بالغ ہوتے ہیں، مسلمان بچہ بالغ ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
تو یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ میں نے کفر سے چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے، چاہے ماں کے پیٹ سے چاہے بعد میں۔ مسلمان کے گھر بچہ ہے تو وہ تجدید عہد کرتا ہے، اور جو کافر کا بچہ مسلمان ہوتا ہے چاہے وہ ایج کوئی بھی ہو تو وہ نیا مسلمان ہے۔ تو جب لا سب سے پہلے اسلام میں سب سے پہلے ہے ہی لفظ نہیں، اسلام شروع ہی نہیں سے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ بیگانوں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے ہی نہیں۔ اپنوں کے لیے ہمیشہ یس ہے، نو نہیں۔ جیسا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کا ایک خاص معجزہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ لا، لفظ لا نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں تھا ہی نہیں، کیونکہ اپنوں کے لیے تھا۔ تو اپنوں کے لیے ہمیشہ یس، اور آؤٹ آف اسلام نو۔ اس لیے کلمہ طیبہ ہر جگہ ہے، لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس کو ہم پوجیں، کوئی نہیں اس قابل۔ لہذا کلمہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے جو اپنے اندر کے بت بنا رکھے ہیں، اپنے معاشرے کے بت بنا رکھے ہیں، ہم انہیں توڑ دیں۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے، یہ قرآن کہہ رہا، ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو مسلمان ہیں، ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ۔ آپ بہت سارے مومن جو ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں وہ پکے مومن ہیں، اور جو نہیں کر پاتے وہ گناہگار مومن ہیں۔ میں کچے مومن نہیں کہوں گا، کیونکہ پکا یا کچا ہونے کا تعلق دل سے اور نیت سے ہے، نیت اللہ جانتا ہے، مگر آپ کا عمل بھی بتاتا ہے کہ آپ کیا ہے۔ تو اس لیے وہ گناہگار مومن ہیں، پکے مومن نہیں۔ تو ہمیں پکے مومن بننا ہے۔ بطور مثال کہوں گا کہ ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر ہم نے دنیا داری کے رواجوں کو اپنی زندگی میں اتنا زیادہ شامل کیا ہوا ہے جیسے کہ یہ تو اسلام کا حصہ ہے۔ شادی ہے، شادی میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کیا تھا؟ نکاح، سنت نکاح اور سنت ولیمہ اور حق مہر۔ اس کے علاوہ شادی کی کوئی کنسپٹ ہی نہیں۔ یہ جو آج کل ہم شادی کرتے ہیں یہ سب ہندوازم کی طرف سے آیا ہوا رواج ہے۔ بے شک، ایک بات، ایون بارات کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں اسلام میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ صحیح بات، صحیح۔ ولیمے کا ہے، سنت ہے ولیمہ، بارات کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ کیسے کہ اسلام میں کوئی لفظ بارات قرآن میں آیا ہو، حدیث میں آیا ہو، اسلام نے یہ نظریہ دیا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مجھے تو نہیں ملا، ہے ہی نہیں، تو ملے گا کہاں سے؟ تو پھر ہم لڑکے کے ساتھ لڑکی والوں کی طرف اتنی زیادہ بارات لے کر جاتے ہیں اور ان پر اتنا زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، لاکھوں کا، بعض دفعہ کروڑوں کا۔ یہ تو اسلام کا حصہ ہی نہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ ایسے شامل ہو چکا ہے جیسے کہ اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام میں لڑکی پر کوئی بوجھ شادی کا ہے ہی نہیں، ساری کی ساری ذمہ داریاں لڑکے کی ہیں۔ حتیٰ کہ ہم جو لڑکی کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، بارات جب جاتی ہے نکاح کے لیے اور لڑکی والوں کو گھر سے کھانا کھاتے ہیں، وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، ہم غلط کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ شروع کیسے ہوا؟ اگر میں ہندوازم کی ہسٹری پڑھوں، تاریخ ہندوستان میں یہ بات موجود ہے کہ پرانے زمانے میں چونکہ عرب میں تو یہ رواج تھا ہی نہیں، اس لیے اگر رواج ہوتا، ایون یہ رواج بھی ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کی تردید فرماتے۔ وہاں یہ رواج تھا ہی نہیں، وہاں یہ ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی اکثر عرب ممالک کے اندر کہ لڑکی والوں سے رشتہ مانگا جاتا ہے، سب کچھ لڑکی کے ذمہ ہوتا ہے، لڑکے کے ذمہ ہوتا ہے۔ لڑکی کا سوٹ،
جہیز بھی لڑکی کا نہیں ہوتا، لڑکے کا ہوتا ہے، اور گولڈ اور یہ وہ سب کچھ وہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ شادی کے تمام تر کھانے وہ بھی مرد کی طرف سے ہوتے ہیں، اور صرف لڑکی کے لیے 2 4 5 یا 10 لوگ جاتے ہیں، اور وہ بھی چائے پر، اور وہ نکاح پڑھاتے ہیں اور لڑکی کو انگوٹھی ڈال کے آ جاتے ہیں، ساتھ نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی کر کے لے آتے ہیں، اور باقی سارے کے سارے اہتمام لڑکے کے ہوتے ہیں، مرد کے ہوتے ہیں، عورت کے نہیں۔ یہ تو عرب کا کلچر تھا، آج بھی ہے۔ میرے بہت سارے دوست ہیں سعودیہ میں، متحدہ عرب امارات میں، مصر میں، الجزائر میں، موراکو میں، تو ان تمام ممالک کے اندر تمام تر ذمہ داری لڑکے کی ہوتی ہے آج بھی۔ اس کو ہمارے پاکستانی اس نظر سے دیکھتے ہیں، لو جناب یہ عرب لوگ تو اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں، یہ ہم نے نظام دھرا ہوا ان کے ساتھ، یہ تو بیٹیوں میں پیسے لیتے ہیں کیونکہ سب کچھ لڑکے کے ذمہ ہے، لڑکی والے کچھ کرتے ہی نہیں۔ بھائی لوگ ٹھیک کرتے ہیں، آپ غلط کرتے ہو۔ وہ ہم کیا کرتے ہیں، تاریخ ہندوستان میں موجود ہے کہ پرانے زمانے میں جب ایک پنڈ سے دوسرے گاؤں جانا ہوتا یا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تو سفر ہوتا تھا، آج کل کی طرح صبح گئے اور شام میں واپس آ گئے ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے بارات سے پہلے، کبھی کبھار بارات سے پہلے اور کبھی بارات کے ساتھ ہی لوگ اس لیے لڑکے کے ساتھ جاتے تھے، وہاں 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، لڑکی والوں پر بوجھ اس لیے ساتھ جاتے تھے کہ وہاں سے جو جہیز ملے گا، جو ہندوازم کا ایک کلچر ہے، تو وہ جہیز راستے میں ڈاکو چھین لیا کرتے تھے کہ یہ شادی ہوئی ہے اور ان کے پاس نیا سب کچھ ہے، ان کے پاس زیورات بھی اور بہت کچھ بنا ہوا ہے، تو ڈاکو ڈاکہ ڈالتے تھے اور چھین کر لوٹ مار کر لیا کرتے تھے، اور پھر جو لڑکا ہوتا تھا اور لڑکی ان کا سامان لٹ جاتا تھا، اور یہ سامان کی حفاظت کے لیے لوگ ساتھ جاتے تھے اور ان کو بارات کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ بیسیکلی لڑکی کے جہیز کے رکھوالے اور چوکیدار تھے اصل میں، جو بعد میں باراتی بنے، اور آج تک یہ بوجھ لڑکیوں پر، بیٹیوں پر ڈالا ہوا ہے، اور ہم نے اسے اسلام کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ تو غلط ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ جہیز کی وجہ سے، بہت ساری ڈیمانڈز کی وجہ سے لڑکوں کی رالیں ٹپکتی ہیں، اور بیٹے والوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہیں جیسے کہ بھکاری ہوں۔ بیٹے والوں کی طرف سے لالچ کا مظاہرہ اتنا ہوتا ہے جیسا کہ یہ بیٹا ان کا لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ زبان ہے، نہ دماغ ہے، کچھ بھی نہیں، اور آگے سے لاکھوں کروڑوں کوٹھی بھی لے گا، گاڑی بھی لے گا لڑکی سے، اور اتنے تولے سونا بھی تم دو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، وہ کرو گے۔ اس طرح کر کے لڑکے والے آج پاکستان اور ہندوستان اور ان ایک ممالک کے اندر یوں بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ یہ یوں کہہ لو کہ وہ والے ڈاکو بنے ہوئے ہیں کہ جو لڑکی کے گھر پہ دھاوا بولتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ وہ لڑکا جو لڑکی والوں کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف آپ کا رشتہ چاہیے، آپ کی لڑکی کا کردار، اس کا علم، اس کی ڈگری، اس کی اچھی تربیت، اس کا شوہر کے ساتھ وفادار ہونا، اس کا گھر میں آ کر پورے گھر کو سنبھالنا، ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے، اور باقی تمام تر انتظامات ہم کریں گے۔ اور اگر ایک ہی شہر میں یا رشتہ داروں میں ہیں تو لڑکی والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی باراتی ہیں وہ بھی آ جائیں اور ہم اپنی بارات بھی لے کے آ جائیں گے۔ وہی ایک ہی شادی ہال میں، میرج ہال میں کھانا لڑکے والوں کی طرف سے ہوگا، اور وہی تقریب نکاح ہوگی۔ آپ اس کو جو ہے نا وہ قبل از نکاح یا عین نکاح کے موقع پر یا نکاح کے فوری بعد ولیمہ بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، دونوں خاندانوں اور ان کے مہمانوں کے لیے اکٹھا ولیمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ لڑکی والوں پر بوجھ نہ پڑے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، مگر ایسا کیا نہیں جاتا۔ ہمارا خاندان کا مسئلہ ہے، لوگ ہمیں بات سنائیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ طرح طرح کا معاملہ کریں گے۔ وہ تو کریں گے کیونکہ ہم شوخے جو ہوئے، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ تو مرا ہی نہیں۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر کلمے کو اس پر تو وارد ہی نہیں کیا، اس لیے ہماری ہزاروں وہ خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش میں دم نکل رہا ہے۔ تو یہ شادیاں کوئی شادیاں نہیں ہیں،
یہ سراسر گناہ کھٹ رہے ہیں ہم شادیوں کی آڑ میں. ان سے باز آ جائیے, ان کو چھوڑ دیجیے. میں نے ایک ایسی بات کر دی جو شاید عام لوگوں کے لیے ناممکن ہو, پر یہی اسلام ہے, یہی اسلام ہے. آپ اپنے محلے کے تمام گھروں پر نظر دوڑائیں, کتنے رشتے موجود ہیں جو ہونے والے ہیں. بھلا کیوں؟ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ بھی آسمان کو چھو رہی ہیں. بیٹیاں اور بیٹیوں والے بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ آسمانوں سے کوئی اترے گا اور اسے رشتہ دیں گے, کیونکہ وہ بندہ چاہیے جس میں صرف خوبیاں خوبیوں, کمپیوٹرائزڈ سیٹنگز والا لڑکا چاہیے ہمیں. جیسا ہم چاہیں وہ ویسا ہو. نہیں, وہ بشر ہے, وہ انسان ہے, اور انسان خوبیوں خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. آپ نے صرف خوبیوں والے بندے کے ساتھ شادی نہیں کرنی, دونوں طرف یہ بات کر رہا ہوں, لڑکی اور لڑکی دونوں. ہم جب قبول کرتے ہیں نا, 3 دفعہ قبول کرتے ہیں, تو صرف اس کی خوبیوں کو کرتے ہیں؟ نو, خوبیوں اور خامیوں دونوں کو, مرد کی طرف بھی اور فیمیل کی طرف بھی, دونوں طرف خامیاں ہیں اور دونوں طرف خوبیاں ہیں, ان کے ساتھ قبول کرتے ہیں. مگر جب خامیوں کی بات آتی ہے, مرد تانے دیتا ہے لڑکی کو, تم یہ, تم وہ, تم فلانی, تم فلانی, تم فلانی, اور اپنا گریبان نظر ہی نہیں آتا. تو یہ غلط ہے, گناہ ہے, گناہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو جب تم نے قبول کرتے ہوئے وعدے کیے تھے نا کہ بیوی کو حق بھی دیں گے, نان و نفقہ بھی دیں گے, اس کا میڈیکل بھی ہمارے ذمہ, اس کا خرچہ بھی ہمارے ذمہ, اس کی پاکٹ منی بھی ہمارے ذمہ, اس کا تمام اچھی رہائش جو ہماری بساط اور اوقات کے مطابق ہے وہ بھی ہمارے ذمہ, یہ سب کچھ ہم کریں گے, تو آپ پورا کرو. کیوں نہیں کر رہے؟ اور جو پورا نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے. گناہ صغیرہ نہیں, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, کیونکہ وہ حق مار رہا ہے. یہ اور ہمارے ہاں کتنے حق مارے جا رہے ہیں آپ اندازہ کر لیں. لڑکیاں شادی شدہ ہیں اور شادیاں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, مرد کروڑ پتی ہے اور بیوی کو کیا ملتا ہے؟ 1 مہینے کا 2000 خرچہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حق مہر بھی مختص نہیں کیا, نہ ہی آقا علیہ السلام نے مرد کی مالی حیثیت کے مطابق حق مہر کو مختص کیا ہے. جتنا زیادہ دولت مند ہو اتنا زیادہ حق مہر دے, یہ بھی لڑکی کا حق ہے. اور ہم کہتے ہیں ایک ہی دفعہ دے دیا تھا نا, اب ساری زندگی ترسو, یہ بھی غلط ہے. اسی طرح بہت ساری لڑکیاں اچھے لڑکوں کے معاملات کو مس یوز کر رہی ہیں, غلط استعمال کر رہی ہیں, اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر تباہیاں آئی ہوئی ہیں. ہر گھر ایسا لگ رہا ہے جیسے جہنم ہے, حالانکہ گھر تو جنت ہوتا ہے. عورت کا اگر مجھ سے مطلب پوچھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ عورت کسے کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے عورت سکون. بس عورت کا ایک ہی مطلب ہے سکون. اس کی زبان سے بھی سکون ملے, اس کے کردار سے بھی سکون ملے, اس کی سوچ سے بھی سکون ملے, اور اس کی خدمت سے بھی سکون ملے. شوہر جب گھر آئے تو سکون والا ماحول ہو, بے سکونی والا نہیں. اور آپ اپنے اپنے گھروں کا اندازہ کر لیں, سکون تو کہیں گم ہو گیا ہے, سکون تو ہے ہی نہیں, سکون کا تو تصور ہی نہیں ہے. شادی تو کوئی اور چیز بن کے رہ گئی ہے. یہ بھلا کیوں ہے؟ ہم نے اپنے وعدے توڑ دیے اور بے سکون ہو گئے. ہمیں اپنے وعدے یاد نہیں, سکون برباد ہو گیا. ہم خود غرض اور مطلبی ہو گئے, ہم نے صرف خوبیوں کو دیکھا, خامیوں تو ہمیں چاہیے ہی نہیں, خامیاں تو ہم قبول ہی نہیں کرتے. اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ آپ کو کیسے قبول کر لے گا؟ اللہ کے سامنے آپ کیا ساری خوبیاں ہی پیش کرتے ہیں؟ ہر چیز نہیں. یہ زمین آپ کو اپنے اندر کیسے قبول کر لے گی؟ کیا ہم زمین کے اندر جانے کے قابل ہیں؟ جتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, جتنے ظلم ہم سے ہوتے ہیں, نہیں, ہم اتنے ظالم ہو جاتے ہیں. سم ٹائم فرعون جیسا کردار ہمارا ہو جاتا ہے, سوچ اور باتیں اور معاملات, مطلب اتنا زیادہ ہم کبھی کبھار
اور تکبر میں آ جاتے ہیں کہ زمین ہمیں باہر پھینک دے، اتنا زیادہ. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں عاجز رہنا چاہیے، ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ حق ادا کرنے والا. بس اگر مسلمان کی ڈیفینیشن پوچھے نا ایک لائن میں، ایک سطر میں، ایک جملے میں، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو رائٹس ڈیلیور کرتا ہے. بس وگرنہ مسلمانوں کی صفوں میں آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی تہجد گزار بھی تھے، 9 نمازیں پڑھنے والے بھی تھے، میدان جہاد میں ساتھ مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ جانے والے بھی تھے، الگ سے مسجد زرار بنانے والے بھی تھے. غزوہ بدر میں نہیں، غزوہ احد میں 1000 فوجی ہیں، ان میں سے 300 نکل گئے اللہ کے نبی کے سامنے. اتنے بے شرم اور ڈھیٹ تھے، کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی. عبداللہ بن ابی کی قیادت میں منافق اعظم تھا، تمام منافقین اس کے پیچھے چلے گئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آج حق اور باطل الگ الگ ہو گیا، شکر ہے کہ تم نکل گئے ہو، وگرنہ میرے مسلمان دیگر سچے صحابہ کو تو پتہ ہی نہ چلتا کہ تم لوگ کون ہو. وہ نبی علیہ السلام کی صفوں میں بھی تھے منافقین، اور اگر ہماری صفوں میں بھی ہے تو پرواہ نہ کریں، خود دیکھیں کہ مجھے کیسا مسلمان ہونا ہے اور اللہ کا وعدہ پورا کریں. اسی طرح ہمارے علاقے کا کونسلر سے لے کر ایم این اے اور منسٹر تک سب اپنے وعدے پورے کریں. اور اسی طرح جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ جب نوٹیفیکیشن میں جاری ہوتا ہے اس پر وہ حلف دیتے ہیں، وعدے پورے نہیں ہو رہے. یہی وجہ ہے ادارے بھی کمزور، سکولز بھی کمزور، یونیورسٹیوں میں بھی سسٹم خراب، حتیٰ کہ جہاں جہاں ہمارے وعدے ہیں ہم پورے نہیں کر رہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو. جب ہمارا پرائم منسٹر بنتا ہے کوئی بندہ تو حلف نامہ ہوتا ہے نا، حلف اٹھاتے ہیں نا، حلف اٹھاتے وقت تو ایسا لگتا ہے سچا مومن ہے، اور بعد میں اگر اس کا کردار دیکھیں تو وہ یزیدیت والا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حلف کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے پورے ملک پر عذاب آتا ہے. اور اگر ہمارا بادشاہ، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہی حلف کی پاسداری کرے تو پورے ملک پر رحمتیں اترتی ہیں. اس لیے سورہ مائدہ کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفا کرنے کے جملے سے شروع فرمایا اور فرمایا یہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے. اب غور کریں، میرے پاس وقت نہیں وگرنہ مزید تفصیلات میں جاتا. اب غور کریں کہ ہم نے کہاں کہاں وعدے کیے ہوئے ہیں اور ہم کہاں کہاں بے وفائی کر رہے ہیں، کدھر کدھر ہمیں وفا کرنی چاہیے اور کہاں کہاں ہم بے وفائی کر رہے ہیں. ہمیں باپ نے، ابا جان نے یا دادا جان نے یہ کہا تھا بیٹا جائیداد کے مالک وقتی طور پر تم ہو کیونکہ تم بڑے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور تمہارے بہن بھائی بھی بڑے ہو جائیں گے، ہم ہوئے نہ ہوئے انہیں ڈیلیور کر دینا. جنہوں نے ڈیلیور کی ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو جائیدادیں، پلاٹس، مکانوں کے حصے، جو بھی جائیداد میں تھا ابا جان کی، انہوں نے تو وعدہ پورا کیا. اور جنہوں نے بے ایمانی کی، چاہے اپنے بہن بھائیوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا ناسمجھ ہونے کی وجہ سے یا ان کے بچپن ہونے کی وجہ سے، وہ تو نہیں دیکھ رہے پر اللہ تو دیکھ رہا ہے. جس نے بھی اپنے باپ یا دادا یا چچا یا تایا کی جائیداد میں بے ایمانی کر کے اپنے بھائیوں کا، بھتیجوں کا، بھانجوں کا، وہ چھوٹے بھائیوں کا، بڑے بھائیوں کا، دوسرے خاندان کا حصہ کھایا، وہ چلتا پھرتا لعنتی انسان ہے، چلتا پھرتا مردود ہے وہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں ہمارا لالچ آتا ہے وہاں ہم کتنے بے ایمان ہیں. یہی وجہ ہے کہ معاملہ تو یہ ہے کہ امانت آپ کے پاس تھی، آپ نے بجائے اس کے کہ ان کو دیتے اسی پر قابض ہو گئے اور چودھری بن گئے. چودھری سے مراد، معاف کرنا جو چودھری صاحبان یہاں والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، چودھری سے مراد وڈیرا بول رہا ہوں. تو ہم بڑے بن گئے اور ہم نے سمجھا کہ بس ہمارے ہاتھ اب آ گیا، یہ ہمارا ہی حق ہے. نہیں، یہ حق نہیں.
یہ جن کا تھا انہی کا حق ہے. جب تک آپ نہیں دیں گے انہیں تب تک آپ اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے اندر ہیں. اگر آپ اسی حالت میں مر گئے تو یہ حق آپ کی اولاد کے نصیب نہیں ہوگا. وقتی طور پر اگر ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ لے گا کہ اگلی نسل ہی ختم کر دے گا. میں ایسے ڈھیر سارے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کی جائیدادیں لی، ان پر قبضہ کیا، بہن بھائیوں کا حق مارا، بھتیجوں بھانجوں کا حق مارا اور ان پر قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد آپ تو مر گئے، خود تو جہنم میں گئے ہی گئے، مگر اس کے بعد اس کی اولادوں میں سے کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ مرد ہو گیا، کوئی سارا سسٹم ختم ہو گیا، کوئی بچے ضائع ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، پریگنینسی ختم ہو رہی ہے، مس کیریجز ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی کی جوان اولاد ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئی، کوئی نشے پہ لگ گیا، کوئی دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا، کوئی ذلیل و رسوا ہو گیا، کوئی کروڑ پتی ارب پتی تھا اور آج دیہڑی دار ہے، اس کی اولادیں. بھلا کیوں؟ حق مارے ہوئے تھے، جائز اور ناجائز کو مکس کیا ہوا تھا، حلال و حرام کو جمع کیا ہوا تھا. اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جہاں جہاں تم نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہاں وہاں کے سارے وعدے پورے کرو. بس وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ.